تم شاید بھول گئی ہو کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا۔ تمہاری حیثیت صرف ایک نوکرانی جیسی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم مجھ پر حرام نہیں ہو۔ میرا جب جب دل کرے گا میں تمہیں استعمال کروں گا اور تم انکار نہیں کر سکتی۔ اسے کھینچ کر بستر پر گرا دے ارمان خان زادہ نے کہا تو اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے التجا کی تھی، مگر ارمان خان زادہ نے اسے نظریں نہیں ملائی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، ورنہ ارمان خان زادہ کو چیخ کر بتاتی کہ وہ معصوم اس کی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس کی مجرم اس کی بڑی سوتیلی بہن ہے، جس نے بہت چالاکی سے اسے ارمان خان زادہ کے سامنے کیا تھا۔ تم مجھے اس معصوم صورت کے جال میں نہیں پھنسا سکتی، سمجھی تم؟ ارمان خان زادہ اس وقت ہاسپٹل کے ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا اور اس کا چہرہ سنگلاخ تاثرات لیے ہوئے تھا، کیونکہ سامنے لیٹا اس کا چھوٹا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا اب جینے کی امنگ لیے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اپنی اس زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے والا بھی وہ خود ہی تھا۔ ارمان خان زادہ کے چھوٹے بھائی ارسلان خان زادہ نے خودکشی جیسا بڑا فعل انجام دیا تھا، اور اس سب کا سبب بننے والی ایک لڑکی تھی جس نے پہلے ارسلان خان زادہ کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اسے بہت سے مالی فائدے اٹھانے کے بعد دل بھر جانے پر چھوڑ دیا، مگر ارسلان خان زادہ اس سے دل سے سچی محبت کر بیٹھا تھا، اس لیے اس لڑکی کے پیچھے ہٹنے پر وہ جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے اپنی کلائی کی نس کاٹ گیا تھا، اور اب وہی اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ وہ اپنی لڑکھڑاتی زبان میں ارمان خان کی منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ اسے کسی طرح بچا لے، وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا، مگر ارمان خان زیادہ جاگ کر بھی اپنے چھوٹی شہید بھائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز اس کی زندگی کی طرف سے نا امیدی ظاہر کر چکے تھے، اور تب بھی فرمان خان زادہ نے بس اپنے بھائی کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کے پردوں میں حفظ کر رکھا تھا۔ ساتھ ہی دل میں اس لڑکی کے لیے غصہ اور نفرت کے پہاڑ کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ کسی صورت اپنے بھائی کا بدلہ چھوڑنے والا نہیں تھا، وہ اس لڑکی کی زندگی اجیرن کرنے والا تھا، اسے اسی راستے پر لا کر بے یار و مددگار چھوڑنے والا تھا جس پر وہ اس کے بھائی کو لا کر چھوڑ چکی تھی۔ کچھ ہی پل بعد ارسلان خان زادہ کی سانسیں اکھڑی اور اس کا وجود بے جان ہوتا چلا گیا، اس کی آنکھیں ادھ کھلی سی رہ گئی تھی، جن کو ارمان خان زادہ نے اپنی مضبوط ہتھیلی رکھتے بند کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے خود سے ایک وعدہ کیا تھا۔ سارا یاسین اپنے چھوٹے سے کمرے میں لکڑی کے بنے سے چھوٹے سے سنگھار میز کے سامنے بیٹھی خود کو سنوار رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر خود کو مینٹین رکھنے کے جنون کی بدولت وہ کافی حسین لگتی تھی۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر میک اپ کی دبیز تہ موجود تھی، کھلے بالوں کندھوں پر جھول رہے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں پر نیل پینٹ لگاتی اسے خوش کر رہی تھی۔ جب ہی کمرے کا دروازہ کھولتی اس کی چھوٹی بہن مبین اندر داخل ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی سارا نے ناگواری سے ناک بھوئیں چڑھائی تھی۔ سارا کے برعکس اس کی چھوٹی بہن گرمی سے بےحال بالوں کو جوڑے میں لپیٹے، قمیض کے بازو کوہنیوں تک چڑھائے اور چہرہ پسینے سے شرابور لیے ہوئی تھی، مگر اس کا اتنا بدحال سا حلیہ بھی اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کے میدے جیسے چمکتی سفید رنگت کو مدھم نہیں کر سکا، اور یہی سب تو سارا کا دل جلا کر خاکستر کر دیا کرتا تھا۔ وہ خود پر اتنی محنت کے باوجود مبین کے مقابل نہیں آ پاتی تھی۔ کیوں آ رہی ہو میرے کمرے میں اپنا یہ بدبودار وجود لیے؟ جاؤ یہاں سے، سارا نے حقارت بھرے لہجے میں کہا تو مبین کا چہرہ پھیکا سا پڑا تھا۔ سارا کی اونچی آواز کچن سے نکلتی نسیم بیگم تک بھی پہنچی تو وہ غصے سے اس کی طرف آئی تھی۔ وہ کچن میں اتنی گرمی میں تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بنا کر آ رہی ہے، تمہاری طرف فارغ نہیں بیٹھی ہوئی جو اسے باتیں سنا رہی ہو، اٹھو اور اپنے لیے کھانا اب خود نکال کر لاؤ۔ نسیم بیگم سارا کا حکم دیتی مبین کو باہر آنے کا اشارہ کرتے وہاں سے چلی گئیں، تو پیچھے سارا نے پیر پٹکتے ہوئے کچن کا رخ کیا تھا، کیونکہ بھوک تو واقعی اسے لگ رہی تھی۔ سارا جیسے کچن سے کھانے کی پلیٹ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا سیل فون زور و شور سے بج رہا تھا، جس پر اس نے بڑی تیز سے کھانے کی پلیٹ رکھتے فون ہاتھوں میں لیا اور وہاں ایک ان نون نمبر دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے جھجکی، مگر پھر وہ کال اوکے کرتی فون کان سے لگا گئی۔ ہیلو، السلام علیکم احمد، کیا حال ہے؟ سارا کی کال اٹھاتی ہے آگے سے ایک باری گمبھیر مردانہ آواز ابھری تو سارا کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ نے جنم لے لیا تھا۔ جی وعلیکم السلام، مگر یہ احمد کا نمبر نہیں ہے۔ سارا اپنے لہجے کو بہت زیادہ میٹھا اور بناوٹی کرتے بولی۔ اوہ شاید مجھ سے غلطی سے نمبر ڈائل ہو گیا، سوری مس۔ فون کی دوسری طرف موجود انسان نے بڑی نفاست سے اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ جی، سارا کے منہ سے کمزور سی آواز نکلی، کیونکہ سارا تو اس مرد کو دیکھے بغیر ہی اس کے چند جملوں کو سنتے اس کی آواز پر ہی دیوانی ہوئی جا رہی تھی، تو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مقابل کال کٹ کرے، مگر اگلی لمحے فون کے اسپیکر سے ٹو ٹو کی آواز سارا کے چہرے کو مرجھانے کا سبب بنی تھی۔
وہ چہرے پر کوفت اور بیزاری لے کھانے کی طرف متوجہ ہوئی، مگر اس کا دماغ اور دل مسلسل اپنے فون پر آنے والی اس رانگ کال اور اس مرد کی آواز پر ہی اٹکے ہوئی تھی۔ کھانا مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ سارا اپنے سامنے فون اسکرین کو کیے اس نمبر کو بڑے اور سے دیکھتی مختلف ارادے اور منصوبے بنانے میں مگن تھی۔ اسے کسی بھی طرح اس نمبر پر دوبارہ رابطہ کرنا تھا۔ سارا ایک غریب گھرانے کی لڑکی کی پڑھائی لکھائی سے کوئی خاص شغف نہیں تھا، مگر فیشن اور جھوٹی نمود و نمائش اس کی عادات میں شامل تھے۔ اپنی زندگی کو عیش و آرام میں گزارنے کے لیے سارا نے اپنے فون کے ذریعے بہت سے امیر لڑکوں کو پھنسا رکھا تھا، جن سے وہ وقتاً فوقتاً پھینکے مہنگے گفٹس اور مختلف ہیلے بہانوں سے بھاری رقم نکلواتی رہتی تھی۔ نسیم بیگم نے اسے کئی بار اس عمل پر سرزنش کی، لیکن وہ ڈھیل بنی پیسوں کی لالچ میں کئی لڑکوں سے وقت گزاری کا کھیل کھیل رہی تھی۔ رات کے 12 بجے سارا سونے کے بجائے مختلف بہانے اور جھوٹ سوچنے میں مصروف تھی، جن کے ذریعے اسے آج اس خوبصورت آواز والے مرد سے بات کا آغاز کرنا تھا۔ وہ چونکہ اس میں ماہر تھی کہ کس طرح لڑکوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، اس لیے ایک گہری سانس بھرتے وہ آخرکار اس ان نون نمبر پر کال ملا ہی گئی تھی۔ کال رنگنگ پر تھا۔ وہ جلدی سے دھڑکتے دل پر قابو پاتی اپنے چہرے کے تاثرات ایسے کرنے لگی جیسے وہ رو رہی ہو، اور پھر جیسے ہی کال اٹھائی گئی، مقابل کے کچھ بولنے سے پہلے سارا نے جھوٹا رونا روتے ہوئے بولا شروع کیا۔ ہیلو رمشا، میں بہت مشکل میں ہوں، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور چاہ کر بھی میں سو نہیں پا رہی۔ تم تو جانتی ہو میری زندگی کس قدر مشکلات کا شکار ہے۔ سارا نے بولتے ہوئے ہچکی بھری تھی۔ معاف کرنا رمشا، میں تمہیں اس وقت تنگ کر رہی ہوں، مگر میں ابھی کیا کروں، میرا دل بہت غمگین تھا، بہت اکیلی ہوں، اس لیے سوچا تم سے تھوڑی دیر بات کر لوں، ایک تم ہی ہو جس سے میں ہر ایک بات کر سکتی ہوں۔ سارا اپنی آواز میں زیادہ سے زیادہ درد اور دکھ کو شامل کری تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اگلے انسان کو کس طرح جذباتی طور پر اپنے ساتھ جوڑنا ہے۔ مس، آپ غلط نمبر پر ٹرائی کر رہی ہیں، میں آپ کی دوست رمشا نہیں بلکہ ارمان بات کر رہا ہوں۔ ایک ٹھہری ہوئی اور بھاری مردانہ آواز ابھری تو سارا تھوڑی دیر کے لیے مسمرائز ہوئی تھی، مگر پھر جلدی سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ کیا؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو… سارا نے اداکاری کر کے آگے بڑھایا۔ او، آپ تو وہی ہیں جن کے شام کے وقت میرے پاس رانگ کال آئی تھی، تو آپ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا اور میری دوست کا نمبر اوپر نیچے تھا، مگر میں اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی اور غلطی سے آپ کا نمبر لگ گیا۔ سارا نے اپنے لہجے اور انداز کو مزید دھیما کرتے خود کو نڈھال ظاہر کیا تھا۔ سارا ہر ممکن طریقے سے خود کو بہت تکلیف میں ظاہر کر رہی تھی تاکہ مقابل کا دل نرم پڑ جائے۔ سوری سر، میں نے آپ کو رات کے اس وقت ڈسٹرب کیا۔ سارا نے مظلومیت بھری آواز میں کہا۔ اٹس اوکے مس، آگے سے بہت سنجیدہ آواز میں جواب دیا گیا تو سارا کو ایسے لگا جیسے اس کی ساری محنت ضائع ہونے والی ہے۔ اوکے، سارا کے منہ سے مری سی آواز نکلی، مگر اس نے اس کے بعد بھی کال کٹ نہیں کی تھی۔ تبھی دوسری طرف سے اس کی داد رسی کرنے کی کوشش کی گئی تو سارا کی پانچیں کھل گئی اور آنکھیں چمک اٹھی۔ محترمہ، آپ اگر اپنا غم مجھ سے شیئر کرنا چاہیں تو میں آپ کو سن سکتا ہوں، آپ مجھے ایک اچھا سامع پائیں گی۔ یہ جملہ سنتے ہی سارا کے لبوں پر مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی، مگر جب وہ بولی تو لہجہ یہ اکثر مختلف تھا۔ مگر آپ کس طرح؟ سارا نے جھجکنے کی اداکاری کی۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ ایزی نہیں ہیں تو کال کٹ کر دیں۔ سارا کو سامنے والے سے دو ٹوک جواب سے نوازا گیا تو سارا گڑبڑائی تھی۔ اچھا، اگر آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں ہو رہی تو بات کر لیتے ہیں۔ سارا چند پل میں ہی سیدھی لائن پر آئی تھی۔ وہ کسی طرح آج اس لڑکے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے وہ اگلے چند لمحوں میں اپنی من گھڑت کہانی سنانے میں مگن ہوتی مقابل کی ہمدردی بٹور رہی تھی۔ اور اس پہلی ہی رات میں سارا اور ارمان نے 1 سے 2 گھنٹہ بات کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ سلسلہ چلا اور نکلا تھا۔ ان کے درمیان دن رات کبھی میسج اور کبھی کال پر بات ہونے لگی تھی۔ سارا تو پہلے ارمان پر فریفتہ تھی، مگر جب اس نے اپنی کچھ تصاویر اسے بھیجی تو وہ پورے دل و جان سے اس پر مر مٹی تھی کہ ارمان خانزادہ کی شخصیت کچھ اس قدر ہی متاثر کن تھی۔ سارا نے اب تک جتنے بھی لڑکوں سے بات کی تھی ان میں سے اسے ارمان خانزادہ سب سے زیادہ مقبول لگا تھا کہ وہ بہت تمیزدارانہ انداز میں بات کرتا، اس کا دل محو لیا کرتا تھا، اور اس نے ابھی تک سارا سے ویڈیو کال اور تصاویر بھیجنے کی بات نہیں کی تھی۔ سارا جیسے ہی گھر میں داخل ہو، اسے سامنے سے نسیم بیگم کی گھورتی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت، اور یہ دانت کس خوشی میں اتنے نکل رہے تمہارے؟ نسیم بیگم کا لہجہ تشویش بھرا تھا۔ وہ مشکوک نظروں سے سارا کو دیکھ رہی تھی جو کہ اپنی پرس کو بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی۔ میں وہ اپنی سہیلی کی طرف سے آ رہی ہوں۔ سارا نے جلدی سے اپنی مسکراتی لبوں کو سکیڑا تھا اور باقی سوال کا جواب دیتی وہ ان کی مزید کچھ بولنے سے پہلے اپنے کمرے میں جا گھسی تھی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی سارا نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر پیسے باہر نکالتے وہ خوشی سے پاگل ہوتی قہقہہ لگاتی بیڈ پر ڈھیر ہوئی تھی۔
یہ پیسے اسے ارمان نے بھیجے تھے تاکہ وہ اپنی سالگرہ پر اپنی پسند کا گفٹ لے سکے۔ یہ ارمان تو بہت پیسے والا یار، پہلا ایسا کوئی مرد ٹکرائے جو مجھ پر بغیر کسی فائدے کے وقت پیار اور پیسہ لٹا رہا ہے۔ سارا بڑبڑاتی ہوئی ہاتھ پکڑے پیسوں کو اپنے چہرے کے قریب لاتی ان سے ہوا لینے لگی۔ جب یہ اچانک سے مبین دروازہ کھولتے اندر چلی آئی تو سارا کو پیسے چھپانے کا موقع تک نہیں مل سکا تھا، اور پھر سارا کے ہاتھ میں اتنے سارے کے پیسے دیکھتے مبین کی بڑی بڑی آنکھیں کچھ اور بڑی ہوئی تھیں، جس پر سارا نے اسے گھورتے ہوئے جلدی سے پیسے دوبارہ پرس میں گھسائے اور اٹھتی ہوئی مبین کی طرف بڑھی تھی۔ کیوں اس طرح منہ اٹھائے میرے کمرے میں چلی آتی ہو؟ ہاں، کتنی بار منع کیا ہے مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو، مگر تمہاری جھوٹی عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی نا۔ سارا نے مبین کا ہاتھ بازو پکڑے مڑوڑا تھا تو وہ درد سے چیختی ہراساں نظروں سے سارا کو دیکھتی اپنا بازو چھڑانے لگی۔ خبردار جو تم نے امی کو کچھ بتایا ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گی۔ سارا نے دھمکی دیتی مبین کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تو اس کی پشت زور سے دروازے سے جا لگی۔ آنکھوں میں آنسو لی مبین کانپتے وجود کے ساتھ سارا کے کمرے سے نکلی تھی۔ رات کو سب کے سونے کے بعد سارا نے ارمان کو تڑپانے کے لیے ایک پلان ترتیب دیا اور اپنی بالوں کی لٹوں کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے وہ ارمان کو کال ملا گئی تھی۔ ارمان کی کال اٹھاتی سارا نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا تھا۔ سارا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ ارمان کی پریشانی بھری آواز اسپیکر سے ابھری تھی اور اس کی پریشانی سارا کے دل میں ٹھنڈک پہنچا گئی تھی۔ ارمان، میری گھر والی میری شادی کر رہے ہیں۔ سارا نے لمبی گہری سانس بھری تھی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ تم میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ سارا، یہ میں ہونے نہیں دوں گا کیونکہ تم… اپنے جملے کے آخر پر ارمان ٹھہرا تھا اور دوسری طرف سارا جو چمکتے چہرے کے ساتھ ہوا میں اڑتی ارمان کو سن رہی تھی، اس کے بعد ادھورے چھوڑنے پر وہ بے قراری سے اس کے آگے بولنے کی منتظر ہوئی تھی، مگر جب کچھ پل بعد ارمان نے دوبارہ سے لب کشائی کی تو اب کی بار اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سارا کو گہرا دھچکا دے گئے تھے اور وہ ساکت سی فون کو کان سے لگائے کھڑی رہ گئی تھی اور اس کے لب کچھ بولنے کی چاہ میں پھڑپڑا کر رہ گئے۔ او سارا بیبی، لگتا ہے شوق میں ہی چلی گئی ہو۔ کیا ہوا، اتنا ڈر کیوں گئی ہو؟ ضروری تو نہیں ہمیشہ بال تمہارے کوٹ میں رہے، کبھی کبھار قسمت دغا بھی دے جایا کرتی ہے سارا بیبی۔ اور اب ویٹ اینڈ واچ کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہ میں کروں گا۔ گڈ بائے، جلد ملاقات ہوتی ہے نکاح خواہ کے ساتھ تمہارے گھر میں۔ ارمان تمسخرانہ انداز میں اپنی بات مکمل کرتا کال بند کر گیا تو سارا لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ پر گرنے کے انداز سے بیٹھی تھی اور اسی وقت اس کے فون پر میسج کی بیپ ہوئی اور اس نے لرزتی انگلی کے ساتھ اس میسج کو کھولا تو وہ کچھ تصویریں تھیں جو ڈاؤن لوڈ میں کچھ وقت لینے کے بعد اس کے سامنے مکمل طور پر ظاہر ہوئی تو سارا کو گہرے خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس نے تیزی سے فون کو خود سے دور اچھالا تھا، اس کا اتنی محنت سے چکمگایا گیا چہرہ چند سیکنڈ میں کملا کر رہ گیا تھا اور پھر وہ نفی سے ہلاتی بیڈ پر گھٹری بن کر بیٹھتی، ٹانگوں کو موڑ کے گھٹوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ ارمان خان زادہ اپنی کہے کے مطابق اگلے ہی دن سارا کے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے نسیم بیگم اور ان کے شوہر لیاقت صاحب سے ملاقات کی تو حیران پریشان سے اس کے سوٹڈ روپ سے متاثر ہوتے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا بات کریں۔ جب ارمان نے خود ہی ساری بات ان کے سامنے رکھی کہ کس طرح فون کے ذریعے اس کی اور سارا کی دوستی ہوئی اور اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، ارمان کے منہ سے دوستی لفظ پر لیاقت صاحب نے نسیم بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے شرمندگی سے نظر چڑھائی تھی۔ مگر بیٹا، اس طرح لیاقت صاحب نے جھجک آمیز لہجے میں کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ارمان ان کی بات کاٹ دیا۔ سارا نے بتا دیا کہ آپ اس کی کہیں اور شادی کروا رہے ہیں تو وہ سلسلہ وہیں روک دیں اور مجھے جلد از جلد نکاح کی ڈیٹ دیں۔ ارمان خان زادہ اپنی روبدار پرسنالٹی سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ بہت آرام سے اپنی باتیں کہتا جا رہا تھا جیسے وہ ان کے ماتحت ہو۔ اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی معلومات لینی ہے تو یہ رہا میرا کارڈ، اور رہی میری خود سے آخر نکاح کرنے کی بات تو میرے والدین اس اسٹیٹس کے فرق کو لے کر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، مگر بے فکر ہے، سارا کو میں الگ گھر میں رکھوں گا۔ ارمان نے اپنی طرف سے سارا معاملہ کلیئر کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود سارا کے والدین کے چہرے پر تذبذب کی کیفیت ہنوز موجود تھی اور اس صورتحال میں ارمان کو یہی موقع تھا اور یہی توقع تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ہمیں سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، لیاقت صاحب نے اجازت سکھا تو ارمان نے انہیں دیکھتے ہنکار بھرا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ ارمان جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، مگر کل مجھے ہاں میں جواب چاہیے۔ ارمان خان زادہ بولتے ساتھ ہی اپنی آنکھوں میں گاگل چڑھا تو وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی پیچھے اس انسان کی ایٹیٹیوڈ پر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ عجیب زبردستی ہے نسیم بیگم، لیاقت صاحب کچھ پریشان سے دکھائی دینے لگے تھے۔ اور یہ سارا کو تو بلاؤ، نہ جانے فون پر کیا کیا گل کھلاتی رہتی ہے۔ لیاقت صاحب اب کی بار کچھ غصے سے بولے تو نسیم بیگم گھبرائی سے سارا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ یہاں پر آج بغیر کسی ہار سنگار کے بیڈ پر لیٹی سوچوں میں گم تھی۔
سارا نے اپنی ماں باپ کے منہ سے ارمان خانزادہ کا نام سنتے ہی جھٹ اس رشتے سے انکار کیا تو انہوں نے تعجب سے سارا کا گھبراہٹ زیادہ روپ دیکھا تھا، مگر اسی رات سارا کے موبائل پر ارمان خانزادہ کی طرف سے ایک دھمکی آمیز پیغام موصول ہوا تو اس کی رنگت سفید پڑتی چلی گئی تھی، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اگر سارا نے ارمان سے نکاح کے لیے انکار کیا تو وہ کل ہی اس کے گھر پولیس کے بھیجتے اسے کسی بڑے جرم میں جیل بھجوا دے گا، اور ارمان کی طرف سے دیا گیا یہ جھٹکا سارا کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج کر گیا تھا۔ ارمان خانزادہ 2 دن بعد سارا کے گھر نکاح کے لیے پہنچا تھا، کیونکہ سارا کے والدین مثبت میں جواب دے چکے تھے۔ جب ارمان خانزادہ کے سامنے نکاح خواہ نے نکاح کی کلمات پڑھے تو ارمان خانزادہ کے اندر غصہ اور طیش کے بہاپن سے جلنے لگے تھے، مگر وہ اپنا چہرہ بے تاثر کیے سامنے کھلے کاغذات پر اپنے دستخط گھسیٹ گیا تھا کہ اسے اس لڑکی سے اپنے مرحوم بھائی ارسلان کا بدلہ لینے کے لیے اس سے اتنا قریبی تعلقات بنانا ہی تھا۔ ارمان خانزادہ شدید کشمکش کا شکار ہوا تھا کہ آیا اس کا یہ فیصلہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ اس کی نظروں کے سامنے مسلسل اپنے بھائی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ ارمان خانزادہ اپنے اندر بڑھتی گھٹن پر بے چینی کا شکار ہوتا نکاح کی کچھ دیر بعد ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے ایک ضروری کام آ گیا تو مہربانی کر کے سارا کو جلدی میرے ساتھ رخصت کریں۔ ارمان خانزادہ نے اپنے چہرے کی بیزاری اور کوفت کو اس وقت چھپانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ سارا کے والدین نے بغیر کوئی چوٹ چرا کیے سارا کو سر پر ہاتھ رکھ کے اسے ارمان خانزادہ کی گاڑی میں بٹھایا تھا، وہ بھی جیسے جان چھڑانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، مگر ارمان خانزادہ کو اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا تو اسے اور کیا چاہیے تھا۔ ارمان خانزادہ کی گاڑی اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا، اس لیے وہ بھی پیچھے سارا کے ساتھ بیٹھا تھا، جس کا چہرہ ایک بڑی سی چادر میں چھپا تھا، اور اس وقت ارمان خانزادہ اس کے وجود میں لرزاہٹ اچھے سے محسوس کر رہا تھا جس پر وہ نخوت سے سر جھٹک رہا تھا۔ جو لڑکی چند پیسوں کی خاطر بہت سے لڑکوں کو پاگل بنا سکتی ہے، کسی کی جان جانے کا سبب بن سکتی ہے، وہ اتنی ڈرپوک ہوگی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ارمان خانزادہ کی سرد مگر کچھ دھیمی سی آواز گاڑی میں ابھری تو نسوانی وجود ساکت ہونے لگا تھا۔ مگر خیر اب تمہارا ڈرنا بنتا ہے، کیونکہ تمہاری اگلی زندگی میں اس قدر اجیرن کر دوں گا کہ تم مرنا پسند کرو گی، اور ہاں، ایک نوکرانی سے زیادہ میری زندگی میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ارمان خانزادہ نے نفرت بھری آواز میں اسے وارن کیا تھا، مگر مقابل بیٹھی لڑکی کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا، جو ارمان خانزادہ کے لیے تھوڑا اچنبھے کا باعث تھا، مگر پھر وہ بیزاری سے سر جھٹک گیا کہ کچھ فاصلے پر موجود وجود اسے سوائے نفرت اور کراہت کے کوئی احساس نہیں دلا رہا تھا۔ ارمان خانزادہ سارا کو لیے ایک فلیٹ پر آیا تھا اور اسے اندر دھکیلنے کسی انداز میں دھکا دیتا خود دوبارہ سے فلیٹ کا دروازہ باہر سے لاک کرتا اس بلڈنگ سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اور جب رات ارمان کی واپسی ہوئی تو اس نے فلیٹ کو اندھیرے میں ڈوبا پایا تھا۔ اس نے جلدی سے ساری لائٹس آن کی تو دیکھا جس وجود کو اس نے دوپہر کے وقت یہاں چھوڑا تھا وہ اسی چادر میں لپٹی صوفے پر گھٹری سی بنی بیٹھی ہے، اور اب ارمان کی موجودگی کو اپنے نزدیک پا کر وہ جیسے اس کی نظروں سے چھپنے کے لیے تڑپنے لگی تھی۔ اس کا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا۔ ارمان خانزادہ خود میں بغیر کسی رحم کی رمق لیے چند دیر بھرتا اس تک پہنچا اور اسے باز سے پکڑتے ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کیا تو چیخنے اور کرہا بھرنے کی آواز ارمان خانزادہ کی سماعتوں تک پہنچی، جس پر ارمان نے کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ اس کی آنکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے سامنے کھڑی لڑکی کی معصومیت بھرے نقوش پر رک چکی تھی۔ ارمان خانزادہ کو یقین کرنا مشکل ہونے لگا تھا کہ آیا یہی سارا جو چلاکی سے فون پر اس سے گفتگو کرتی رہی تھی۔ ارمان خانزادہ کا دل و دماغ کشمکش کا شکار ہونے لگا تھا، لیکن وہ سر جھٹکتا اگلے ہی لمحے اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے کمرے میں لے جانے لگا تھا۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا، تمہاری حیثیت صرف ایک نوکرانی جیسی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ تم مجھ پر حرام نہیں ہو، میرا جب جب دل کرے گا میں تمہیں استعمال کروں گا اور تم انکار نہیں کر سکتی۔ اسے کھینچ کر بستر پر گرا دیا۔ ارمان خانزادہ نے کہا تو اس نے نماکش سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے التجا کی تھی، مگر ارمان خانزادہ نے اسے نظریں نہیں ملائی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، ورنہ ارمان خانزادہ کو چیخ کر بتاتی کہ وہ معصوم اس کی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس کی مجرم اس کی بڑی سوتیلی بہن ہے جس نے بہت چالاکی سے اسے ارمان خانزادہ کے سامنے کیا تھا۔ تو مجھے اس معصوم صورت کے جال میں نہیں پھنسا سکتی، سمجھی تم؟ ارمان خانزادہ اس پر حاوی ہوتا اس کی کمزور سی مزاحمت کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے وہ اس وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے درمیان موجود کمزور سے رشتے کو مضبوط بنا گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سارا آج خود کو بچانے کے لیے گھر سے بھاگ چکی تھی، اور اس لیے اس کے نکاح میں آنے والی لڑکی سارا یاسین نے بلکہ سارا مبین تھی، اس کی چھوٹی سوتیلی بہن جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔
سارا کے غائب ہونے پر لیاقت صاحب اور نسیم بیگم نے اپنی عزت بچانے کے لیے مبین کو دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ اگلی صبح ارمان خانزادہ کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلا موجود تھا۔ کچھ دیر وہ چت لیٹا خالی دماغ سے چھت کو گھورتا رہا تھا اور پھر اعتراف میں نظر دوڑا تھا۔ سارا کو کہیں نہ پا کر وہ کچھ غصے اور پریشانی لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ پھر سے اپنے گرد بڑی سی چادر لپیٹے صوفے پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ کل سے رونے کے علاوہ اس لڑکی نے کوئی کام نہیں کیا تھا، حالانکہ ارمان خانزادہ نے اس پر ابھی تک کوئی مظالم کے پہاڑ نہیں توڑے تھے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کس چیز کا تماتم کیا جا رہا ہے؟ ہاں، ارمان اس کے سر پر کھڑا ہو کر اونچی آواز سے بولا تو وہ زور سے اچھلی تھی اور اس نے کی جیسی ایک سہمی سی نظر ارمان پر ڈالی۔ ارمان ان آنکھوں میں دوڑتے سرخ ڈوروں پر الجھا تھا۔ ایک نظر کے بعد بغیر کچھ بولے وہ پھر سے آنکھیں جھکا گئی تو ارمان کو تب چڑھنے لگی تھی، کیونکہ وہ کل سے اسی طرح زبان بند کی بس نظروں کے تیر چلانے میں لگی تھی۔ حالانکہ رات ارمان خانزادہ کی نزدیکی پر بھی اس کے منہ سے سوائے سسکیوں کی کچھ نہ نکلا تھا۔ آخر کو وہ خود کو اتنی اچھی اور فرما بردار کیسے ظاہر کر سکتی تھی؟ اٹھو، کیا مہارانی بن کر بیٹھی ہو یہاں؟ کیا سارا کام تمہیں کرنا ہے؟ ہاتھ پیر ہلاؤ اور میرے لیے ناشتہ تیار کرو۔ ارمان خانزادہ نے سینے پر بازو لپیٹے اسے حکم دیا تو وہ بلا تعمل اٹھ کر کھڑی ہوتے ارمان خانزادہ کے سامنے سے گزرنے لگی تو ارمان خان نے ایک لمحے کو اپنے لب بھیجے تھے اور پھر اگلے ہی پل وہ زچ سا ہوتا اس کی کلائی پکڑے اسے اپنی طرف کھینچ گیا تو وہ لڑکھڑاتی بھوکلاتی ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس نے اب بھی سہمی ہوئی ہرنی سی آنکھیں اٹھائی، ارمان کو دیکھا تو وہ اپنا ایک بازو اس کی کمر میں خائل کرتا دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ کچھ بول کیوں نہیں رہی تم؟ ہاں، زبان ادھار پر دے رکھی ہے کیا؟ ارمان خانزادہ سب غضب کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کی گرفت میں موجود لڑکی نے گہری سانس بھری تھی، شاید سچ سامنے آنے والا تھا جو کہ ارمان خانزادہ کی نظروں سے اوجھل تھا۔ مبین نے بے اختیاری میں ارمان خانزادہ کے سینے پر ہاتھ دھرا تھا، اسے پیچھے کرتی وہ ارمان خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہاتھ کو چہرے کے قریب لاتی ایک نفی کا اشارہ کرتے ارمان کو شاک دے گئی تھی۔ ارمان خانزادہ ناسمجھی سے یہ سب دیکھتے رہا اور پھر وہ مبین کے وجود کو خود سے دور جھٹک گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کوئی نیا ڈرامہ؟ تم بول نہیں سکتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمان خانزادہ حیرانگی کے عالم میں سوال پر سوال کرتا چلا گیا تو مبین نے بے چارگی سے اس کی جانب دیکھا تھا جو اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، تو وہ اسے کیسے اپنی بات سمجھا پاتی؟ اس وقت مبین کو ارمان خانزادہ کے لیے دل سے افسوس محسوس ہو رہا تھا کہ جس کے ساتھ اس کی بہن نے اتنا بڑا دھوکا کیا تھا وہ ایک اتنے اچھے باوقار سے مکمل مرد کے قابل نہیں تھی۔ کون ہو تم؟ سارا نے کہیں پھر سے میرے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے کیا؟ اگر ایسا ہوا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارمان کے سوال جاری تھے، اس پر یہ آگاہی بری طرح اثر اندوز ہو رہی تھی۔ مبین نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیے، اشاروں سے ارمان کو کچھ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر ارمان کے چہرے پر ناسمجھی کا تاثر ہنوز موجود تھا۔ مبین خود بھی مشکل میں گھری تھی، تب اسے لکھ کر بتانے کا خیال آیا تو وہ اپنی ہتھیلی پھیلاتی دوسرے ہاتھ سے اس پر لکھنے کا اشارہ کرتی ارمان خانزادہ کو دیکھنے لگی کہ آیا اسے سمجھ آیا نہیں یا نہیں، مگر ارمان کو پلٹتے دیکھ کر اسے سکون بھری سانس خارج کی تھی۔ ارمان خانزادہ کی پینسل اور کاپی دینے پر وہ جلدی سے صوفے پر بیٹھی تو ارمان نے بھی اس کے برابر میں جگہ سنبھالی تھی جس سے مبین کی توجہ بڑھی تھی۔ وہ فاصلہ بڑھانے کے لیے آگے کو سرکی تو ارمان نے اس کے بازو کو انہی کے اوپر سے دبوچتے اس کی جان نکالی تھی۔ تم بھول گئی ہو کہ ہمارے درمیان موجود سارے فاصلے رات مٹ چکے ہیں، اس لیے بغیر ڈرامہ کیے جلدی سے لکھو ورنہ اس دھوکہ دہی کی بہت بڑی سزا دوں گا۔ ارمان خانزادہ نے اس پر آنکھیں نکالتے گھر کا تو وہ خفیف سی ہوتی، سرخ چہرہ لیے گھبراہٹ جتا سی کانپتی انگلیوں سے پینسل پر گرفت کرتی اسے کاپی پر گھسیٹنے لگی تھی۔ میں سارا یاسین نہیں ہوں بلکہ سارا مبین ہوں، ہم دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں۔ وہ میری سوتیلی ماں کے پہلے شوہر سے بیٹی ہے تو میں اپنے بابا کی پہلی بیوی سے ہوں۔ ہم دونوں میں بس نام مشترکہ ہے، اس کے علاوہ ہم دونوں بالکل مختلف ذات رکھتے ہیں۔ وہ کل صبح گھر سے کہیں چلی گئی تو امی اور بابا نے آپ کے رتبے کے ڈر سے مجھے آپ کے نکاح میں دے دیا اور آپ کو میرے نام کی وجہ سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں ہے اور میں نہیں جانتی کہ سارا اپی نے آپ کو پسند کرنے کے باوجود ایسا کیوں کیا۔ کاپی پر ابھرتا ہر لفظ ارمان خانزادہ کے خون میں چنگاریاں بھر رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں کہ تمہاری سارا اپی نے ایسا کیوں کیا۔ تمہاری وہ دوغلی بہن میری مجرم ہے، اس کی وجہ سے میرا چھوٹا بھائی خودکشی کرتے مر گیا اور اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میں نے سارا کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، مگر آخر پھر اس پر اپنا سب آشکار کر بیٹھا اور وہ خود کو چالاک سمجھتی پھر سے نیا کھیل کھیل گئی، مگر وہ بھول گئی کہ مجھ سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے، بے شک دنیا کی کس مرضی کو کونے خطرے میں جا کر چھپے۔ ارمان خانزادہ سرخ چہرے کے ساتھ غرا تھا، وہ کمرے میں چلا گیا
تو مبین وہیں بیٹھی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی، جو کہ وہ اس سے کہنا چاہ رہی تھی کہ اسے اس کے گھر واپس چھوڑ دے، اور اپنے والدین کو کچھ نہ کہنے کی گزارش بھی کرنے والی تھی، مگر وہ آندھی طوفان بنا رفو چکر ہو چکا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اپنا حولیہ بدلتے فلیٹ سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ ارمان خان زادہ اپنی دو طاقتور مضبوط قد و قامت والے باڈی گارڈز کے ساتھ لیاقت صاحب کے گھر پہنچا تو ان دونوں میاں بیوی کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ سارا کہاں ہے؟ ارمان خان زادہ چلایا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ لیاقت صاحب نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اب میں آپ سب کو جیل میں بھجواؤں گا۔ ارمان خان زادہ کو غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جو مرضی کرنا، مگر میری بیٹی مبین کو اس کی سزا مت دینا، وہ بے قصور ہے، اور پھر ہم تو بھی یہ نہیں جانتے کہ سارا نے آخر کیا جرم کیا ہے جو تم زبردستی اس کے پیچھے پڑ چکی ہو۔ لیاقت صاحب ہاتھ جوڑے بولے تو ارمان خان کے ماتھے پر بل ڈالے۔ آج ان کے سامنے بھی سارا کی کرتوت ظاہر کی ہے تو وہ شرمندگی سے سر جھکانے لگے تھے، جس سے ارمان خان زادہ کو ان کی اچھائی کا اندازہ ہونے لگا تھا کہ ان میں ایک سارا یاسین ہی برے کردار کی حامل تھی۔ سارا پر غصہ اور نفرت کا گراف بڑھ چکا تھا کہ وہ بدتمیز لڑکی خود کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو خصوصاً مبین پر ظلم ڈھا گئی تھی۔ ارمان خان زادہ نے سارا کے والدین کے ذریعے اس کی دوستوں کا پتہ لگوایا تھا، اور پھر وہ خود اس کی تلاش میں نکلا تھا، اور پھر جلدی ارمان خان زادہ کو سارا کی موجودگی اس کی ایک دوست کے گھر میں پتہ چلی تو وہ فل وقت اسے اپنا یہ وقت کھول کر جینے دیتا خود آنکھیں بند کی گاڑی میں بیٹھا تھا، جب اس کے کانوں میں اس کے ڈرائیور کی آواز پڑی تھی، سر آپ صبح سے بغیر کچھ کھائے پیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو آپ کچھ کھا لیں۔ ڈرائیور کے بولنے پر ارمان خان زادہ نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس وقت فرنٹ سیٹ پر ہی موجود تھا۔ کھانے کے نام پر ارمان خان زادہ کی آنکھوں کے سامنے بے ساختہ مبین کا چہرہ گھوما تھا، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا تھا یا نہیں۔ اس سوچ کے ساتھ ہی ارمان خان زادہ نے ڈرائیور سے ایک ہوٹل سے کھانا پیک کروانے کا بولا تھا۔ ارمان خان زادہ جیسے ہی فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو مبین کو وہاں موجود اوپن کچن میں کھڑے پایا تھا۔ کھٹکنے کی آواز میں مبین چولہے پر موجود کھانے کے بھولے سیدھی کھڑی ہوئی تھی، ارمان خان زادہ کو دیکھنے لگی تھی جو اسی کی طرف قدم بڑھاتا چلا آ رہا تھا۔ مبین نے کنفیوز ہوتے اپنے چہرے پر جھولتی لہٹوں کو کانوں کے پیچھے عرصہ تھا۔ اس کی چادر اس کے کندھوں پر جھول رہی تھی کیونکہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نہائی تھی، اس لیے بال سکھانے کے لیے وہ بالوں کو کھلا چھوڑی چادر کی طرف سے لاپرواہی برت گئی تھی، مگر پھر جیسے ہی اسے اپنے سر پر دوپٹے کی غیر موجودگی کا احساس ہوا، وہ حواس باختہ سے اپنی بڑی سی چادر کو سر پر اوڑھنے کی خاطر اس میں الجھی تھی۔ میری موجودگی میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان خان زادہ نے کھانے کا بیگ شیلف پر رکھتے مبین کے نزدیک ہوا، اور پھر اس کے پیچھے موجود جلتے چولہے کو بند کرتا وہ بھاری آواز میں بولا تو مبین خجالت میں مبتلا ہوئی تھی۔ ارمان خان زادہ کے الفاظ پر مبین کے دونوں ہاتھ بے جان سے اس کے پہلو میں جا گرے تھے۔ ارمان ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا پیچھے ہٹ چکا تھا، مگر مبین خود میں حرکت کرنے کی ہمت نہ پیدا پا رہی تھی، اور بہت سے سوال بھی اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے، مگر خود میں موجود کمی اسے بے بس کر رہی تھی۔ آ جاؤ کھانا کھاؤ، ورنہ شام تک ایسے بھوکے پیاسے رہنے سے مجھے نہیں لگتا تم اس طرح کھڑی ہو پاؤ گی۔ ارمان کے بلاوے پر مبین نے چونکتے ہوئے بغور اس کا نرم رویہ ملاحظہ کیا، اور الجھی سی آنکھیں بڑھی تھی۔ بھوک تو اسے واقعی میں بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران ارمان خان زادہ نے مبین کو کل والے ہی کپڑوں میں دیکھتے ڈرائیور کو کال کرتے گاڑی کی ڈگی میں اس کا بیگ لانے کا کہہ دیا تھا۔ تم کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ ہر تھوڑی دیر بعد مبین کو خود کی طرف دیکھتا پا کر ارمان نے پوچھا تو وہ جلدی سے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ تو عرفان چونکہ اب تک کھانا مکمل کر چکا تھا، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھتا وہ صبح والی کاپی اور پینسل لا کر اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ مبین نے لکھا تھا کہ اب سچائی کھل چکی ہے تو وہ اسے اس کے گھر چھوڑ دے، مگر ان الفاظ کو پڑھتے ارمان خان زادہ بنا کوئی حرکت کیے ان پر آنکھیں ٹکائے کھڑا رہ گیا تھا۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے تھا کہ آج صبح سچ پتہ چلتے ہی اسے مبین کو واپس چھوڑنا آنا چاہیے تھا، مگر وہ چاہ کر بھی فوری اس پر کوئی رد عمل نہیں دے پا رہا تھا۔ مگر پھر وہ گہری سانس بھرتے بولا تھا، نہیں ابھی نہیں، جب تک سارا سے میں بدلہ نہیں لے لیتا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کا ٹھکانہ میرے علم میں آ چکا ہے تو اب اس کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ ارمان خان زادہ سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیتا مبین کی امید لیے چہرے پر مایوسی کی لہر چھوڑتا کمرے میں جا بند ہوا تھا۔ مبین نے آنکھوں میں آنسو لیے کھانے کی پلیٹ ایک طرف کرتے وہیں ٹیبل پر سر رکھتے دل میں اللہ کو مخاطب کیا تھا کہ اس کے علاوہ وہ اس دنیا میں تو اسے کوئی اپنا نہیں ملا تھا۔ مبین ارمان کی موجودگی میں بہت کم کمرے کا رخ کرتی تھی، مگر آج رات کے 10 بجے بھی ارمان کو آتے نہ دیکھ کر وہ نیند سے ڈولتی بیڈ پر گرتی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ آنکھ تو اس کی تب کھلی جب اسے اپنے چہرے پر ایک سلگتے لمس کا احساس ہوا تھا۔
ارمان خان زیادہ نہ جانے کب آتا اب آنکھوں میں خماری لیے اس پر چھایا اپنی طلب مٹانے میں لگا تھا کہ مبین کی مرضی جانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی۔ مبین کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ کھانا بنانا اس کے ذمے تھا جبکہ صفائی کے لیے ایک ملازمہ آنے لگی تھی۔ ناشتہ بنانے کے بعد فوری گھر کی صفائی کا کام شروع کرو، خبردار جو تم مجھے فارغ نظر آئی تو۔ ارمان نقص سے تیار ہاتھوں میں موبائل لیے کچن کی طرف آتا، کافی غصیلی آواز میں مبین سے مخاطب ہوا تو اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا کیونکہ ارمان خان زادہ آج کافی دنوں بعد اس سے یوں سختی سے پیش آ رہا تھا۔ مبین رات اور اب کے ارمان خان زادہ کے رویے میں فرق دیکھتے الجھی تھی، مگر دوسری طرف ارمان خان زادہ نے مبین کو دیکھنے سے احتراز برتنے فون پر کسی سے مخاطب ہوا تھا۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا سارا، اور یہ تمہاری سوتیلی گونگی بہن روز سزا کاٹ رہی ہے، بس تم واپس میرے پاس آ جاؤ، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ ارمان خان زادہ کے منہ سے نکلتے الفاظ مبین کو بری طرح سے جلا گئے تھے۔ تو کیا واقعی ارمان خان زادہ اسے اپنی حقیر سی نوکرانی سمجھتے اس سے اپنا دل بہلا رہا تھا؟ مبین کے دل میں ہر بار وسوسہ پیدا ہو رہا تھا۔ جب ایک بار پھر سے ارمان خان کی اونچی آواز ابھری تو وہ سٹ پٹاتے ہوئے ناشتے کی پلیٹ لا کر اس کے سامنے رکھ گئی تھی۔ اس دوران ارمان خان زادہ کی نظریں مبین پر مرکوز رہی تھی، جبکہ وہ آنکھیں جھکائے بھی تھی۔ اچھا، میں تم سے تھوڑی دیر بعد رابطہ کرتا ہوں۔ مبین ناشتہ رکھتے جیسے ہی پلٹنے لگا، ارمان اس کا ہاتھ پکڑتا کال کاٹ دیا تھا۔ ناشتہ کرو بیٹھ کر، اور صفائی ملازمہ کر دے گی۔ ارمان خان زادہ کا لب و لہجہ اب کی بار پھر سے نرمی لیے ہوئے تھا، مگر مبین نے اس کی بات پر عمل کرنے کی بجائے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور وہیں پڑی کاپی پر وہ کچھ لکھنے لگی تھی۔ تم ویسے بھی اپنی بات کہہ سکتی ہو، تم جانتی ہو کہ اب میں تمہیں سمجھنے لگا ہوں۔ ارمان خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا تو مبین نے شکوہ بھری آنکھیں لہجہ بھر کر اوپر اٹھائیں اور پھر دوبارہ نظر جھکائے لکھنے پر فوکس کیا تھا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ مبین کے لکھے الفاظ پڑھتے ارمان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دن صبر کر لو، پھر چلیں گے۔ ارمان خان زادہ گمبھیر سی آواز سے بولتا بغیر ناشتہ کیے چلا گیا تھا۔ ارمان خان زادہ کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ دونوں عام میاں بیوی ہوں اور وہ پہلے بھی مبین کی فرمائش پر اسے اس کی میکے لے کر جاتا رہا ہو۔ بدلہ بدلہ کر رہے تھے تو کیا ایسے لیں گے وہ سارا آپ سے بدلہ، اتنے میٹھے بن کر اور میری بےعزتی کر کے؟ مبین نے جلدی کرتے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ اور پھر یہ ارمان کا معمول بننے لگا تھا کہ وہ مبین کے سامنے سارا سے بات کرتے ہوئے اسے ہر کام کے لیے روکنے ٹوکنے لگا تھا، جس پر مبین کے پاس سوائے دانت کچکچانے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا جب کمرے میں موجود ارمان نے اونچی آواز میں مبین کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ میرے کپڑے سارے پریس کیوں نہیں ہیں؟ سارا دن آخر تم کرتی کیا رہتی ہو؟ اور آج جو شرٹ میں نے پہن کر جانا ہے اسے فوری پریس کرو۔ ارمان خان زادہ اپنی عادت کے مطابق فون کان سے لگائے اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ مبین منہ بنائے اس کے ڈرامے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے کپڑے تو باہر سے ڈرائی کلین ہو کر آتے تھے۔ وہ پتہ نہیں مقابل کو خوش فہمی کی کس منزل تک پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ دوسری طرف وہ آفس کے لیے پینٹ شرٹ تو پہنے کھڑا تھا۔ تب اسی طرح فون پر مگن ارمان خان زادہ نے اشارے سے مبین کو آگے بڑھتے اپنی تیاری مکمل کروانے کا کہا تو وہ ناچار آگے بڑھتی خود کی جان کو مشکل میں ڈال گئی تھی، کیونکہ اب ارمان خان زادہ کی گہری نظریں اور ہاتھ گستاخیوں پر مائل تھے، جس پر مبین چھٹپٹاتی نفی میں سر ہلانے لگی تاکہ وہ اسے تنگ کیے بغیر کھڑا ہو جائے۔ ارمان خان زادہ نے مبین کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر وہ خود ہی سمجھنے لگی تھی کہ ارمان خان صرف سارا کو اپنی جان میں پھنسانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ کچھ ہی دن تک ارمان خان زادہ سارا کو نکاح کا جھانسا دیتے اسے ایک خستہ حال سے فلیٹ میں لے آیا تھا، اور اس فلیٹ میں ارمان خان نے پہلے سے کچھ انتظامات کر رکھے تھے جو سارا کی ساری چالاکیوں کو ڈھیر کر دینے والے تھے۔ ارمان سارا کو اس فلیٹ میں چھوڑتے شام تک واپس آنے کا بہلاوا دیتے وہاں سے آ گیا تھا، اور پھر جیسے تیسے سارا نے دن تو اس فلیٹ میں گزار لیا تھا، مگر جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلنے لگا اس کے دل میں خوف پیدا ہوا تھا، کیونکہ رات ہوتے ساتھ ہی فلیٹ میں بجلی بھی کبھی آنے اور کبھی جانے لگی تھی۔ سارا نے اپنا فون سامنے کیا تھا جس کی بیٹری بھی وہ سارا دن نیٹ اور گیم کھیلتے ختم کر چکی تھی۔ اس نے جلدی سے ارمان خان زادہ کا نمبر ملایا تو آگے سے فوری اس کی کال اٹھائی گئی تھی۔ ارمان تم کہاں ہو؟ پلیز جلدی آ جاؤ۔ سارا نے اس کی منت کی تھی۔ سوری، میں تو اس وقت نہیں آ سکتا کیونکہ میں بہت اہم کام میں مصروف ہوں،
تم سو جاؤ، صبح ملاقات ہوتی ہے، بائے۔ سارا کی اگلی کوئی بات سنے بغیر ارمان نے صرف کال کاٹ کیا، بلکہ فون ہی بند کر دیا۔ سارا نے پاگلوں کی طرح اس کا نمبر ملانے کی کوشش کی، جبکہ اس کے کانوں میں ایک مانوس سی آواز پڑی تو آنکھیں پھیلائے چاروں طرف دیکھنے لگی تھی۔ یہ آواز ارسلان کی تھی، جسے سارا جلدی پہچان گئی تھی۔ ارسلان یہاں کیسے؟ وہ تو مر گیا تھا نا؟ سارا بڑبڑاتی فون وہیں چھوڑے کمرے کی طرف بڑھی تھی، کیونکہ آواز یہیں سے آ رہی تھی۔ مگر وہ جیسی کمرے میں داخل ہوئی، پوری فلیٹ کی بجلی ایک بار پھر گل ہوئی تھی، جس کے ساتھ ہی سارا کی چیخیں ہر سو گونجنے لگی، کیونکہ اندھیرے میں اسے ایک جگہ ارسلان کی لاش پڑی معلوم ہونے لگی تھی، اور اس کی کھلی آنکھیں سارا کی ہی طرف تھیں۔ اس سے زیادہ سارا برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ اگلے دن کی صبح ارمان اس فلیٹ میں داخل ہوا تھا، اور پھر اسی نے بے ہوش پڑی سارا کے چہرے پر پانی گراتے اسے ہوش دلایا تو وہ سامنے ارمان کو دیکھتی روتی ہوئی اس کے نزدیک آنے لگی، تو ارمان نے اس کا بازو پکڑے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ میرے نزدیک آنے کا حق صرف میری بیوی کو ہے۔ ارمان خان زیادہ زور سے برائے تو سارا نے ہکا بکا سا ہوتے اسے دیکھا تھا۔ تو کیا ارمان خان زیادہ مبین کو مکمل طور پر اپنا چکا تھا، یا پھر اس کے اس علاوہ بھی کوئی بیوی تھی؟ مبین وہ گونگی لڑکی؟ سارا کی زبان لڑکھڑائی تھی، اس کی آنکھیں یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ہاں مبین، جسے تم دھوکے سے میری زندگی میں شامل کر گئی، مگر آج وہی لڑکی مجھے دل و جان سے پیاری ہے۔ بے شک وہ بول نہیں سکتی، مگر میں اب اکثر بنا کہیں اس کی باتوں کو سمجھنے لگا ہوں۔ ارمان خان زادہ کے لہجے میں مبین کے ذکر پر مٹھاس بھری تھی۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھو، ہمارے خوبصورت لمحات کی تصویریں۔ ارمان خان زادہ نے اپنے فون کی اسکرین اس کے سامنے کی تھی۔ یہاں پر ارمان کی مبین کی لا علمی میں لی گئی تصویریں تھیں، اور جب میں فون پر اسے ڈانٹتا تھا وہ تو صرف ایک ڈرامہ تھا تمہیں یہاں تک لانے کا، اور اب تم یہیں قید رہو گی۔ ارمان خان زادہ سارا پر بم گرا تھا، اس کے وجود میں جان نکالتا چلا گیا تھا۔ سارا نے باہر سے بند دروازہ پیٹ ڈالا تھا، مگر شاید یہاں اس کی مدد کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ روز ایک جیسے حالات سے گزرتے سارا کی دماغ کی حالت بہت بری طرح سے خراب ہو چکی تھی، جس پر ایک دن ارمان خان زادہ نے اسے اس قید سے تو رہائی دے دی تھی، مگر وہ اب ایک پاگل ہاسپٹل میں مریضہ کے روپ میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ ارمان خان زادہ نے مبین اور اس کے گھر والوں سے مخفی رکھا تھا کہ اس نے سارا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ انہیں یہی معلوم تھا کہ سارا اپنی دوست کے گھر سے بھی کہیں چلی گئی ہے۔ سارا کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد ارمان خان زادہ نے مبین پر بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں قبول کر چکا ہے، اور اس کے بعد وہ اسے اپنے گھر میں لے جاتے سب سے متعارف کروا گیا تھا۔ یہاں سب کو بس ارمان خان زادہ کی خوشی عزیز تھی۔ ارمان خان زادہ نے اپنے سرکل میں اپنی اور مبین کی شادی کا بتاتے ولیمے کا فنکشن رکھا تھا، اور اس لیے وہ آج دونوں ایک مشہور شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ شاپنگ کے بعد ارمان کا ارادہ مبین کو اس کے گھر لے جانے کا تھا، مگر اسے یہ بات پتہ نہیں تھی۔ ارمان اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ہم میرے گھر جا رہے ہیں؟ جانے پہچانے راستوں کو دیکھتے مبین نے اشتیاق سے جلدی سے ہاتھوں سے اشارے کرتے پوچھا، تو ارمان ہنس دیا تھا۔ ہاں تمہارے گھر ہی جا رہے ہیں۔ کیوں، تمہیں اپنی امی اور بابا کو ولیمے کی دعوت نہیں دینی؟ ارمان کے سوال پر مبین نے زور و شور سے اس بات پہ سر ہلایا تھا۔ لیاقت صاحب اور نسیم بیگم مبین کو خوش دیکھتے دل سے ارمان کے مشہور ہوئے تھے، جبکہ نسیم بیگم اپنی بیٹی کا سوچتے تھوڑا رنجیدہ بھی ہوئی تھی کہ سارا جس لڑکی سے جلتی تھی اس کے نام بولنے پر مذاق اڑاتی تھی، آج اس لڑکی کی قسمت رش کیے جانے کے قابل تھی۔ مبین بڑی خوشی سے ارمان کو اپنے کمرے میں لے کر آئی تھی، جو کہ نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کمرے کی دیواروں پر جگہ جگہ خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، اور جب مبین نے بتایا کہ وہ سب اس کے ہاتھوں کا شاہکار ہے تو ارمان حیران ہونے کے ساتھ کافی خوش بھی ہوا تھا۔ اور تبھی مبین کے دل میں ارمان کے چہرے کو کاغذ پر اتارنے کی خواہش جاگی، تو وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے جلدی سے اپنا پینٹنگ بورڈ سٹینڈ لے کر آتی اس کام کو شروع کر چکی تھی۔ ارمان دلچسپی سے اس کا ہر انداز دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پینٹنگ مکمل ہو گئی تو مبین نے ارمان کو اپنی طرف بلایا تھا۔ ارمان نے جلدی سے مسکراتے لبوں کے ساتھ کاغذ پر
بنا اپنا اسکیچ دیکھا تھا، مگر پھر اس کے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی چھائی اور اسے گردن موڑے مبین کو گھورا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں تمہیں بوڑھا نظر آتا ہوں جو ماتھے پر اتنی لکیریں کھینچتی ہیں؟ ارمان خان زیادہ خفگی سے استفسار کرنے لگا تو مبین جو بمشکل اپنی ہنسی پر کنٹرول کر رہی تھی ایک دم سے کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اس کی ہنسی پر ارمان خان زادہ کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ایک تپش سی آ ٹھہری تھی۔ پھر ہنسی پر کنٹرول کرتی مبین نے اسے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ان لکیروں سے اسے بوڑھا نہیں دکھا رہی بلکہ وہ بل ظاہر کر رہی جو ہر وقت غصے میں ارمان کی پیشانی پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں۔ اب کی بار مبین نے تھوڑا اونچا ہوتے باقاعدہ اپنی انگلیوں سے ارمان کی پیشانی کو چھوتے اسے آئینے میں دیکھنے کو کہا تو وہ ایک گھورتی نظر اس پر ڈالتا۔ اس کے پلٹنے سے پہلے اسے اپنے حصار میں قید کر دے، اس کے مسکراتے چہرے پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑ دے، اسے اپنے سینے میں چھپنے پر مجبور کر گیا تھا۔